میرا نام عدیل ہے اور میں لاہور کے ایک پرانے محلے میں رہتا ہوں۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میری عمر صرف 19 سال تھی۔ میں ایک عام سا لڑکا تھا، دن میں کالج جاتا اور شام کو چھت پر بیٹھ کر آسمان کو تکتا رہتا۔ لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ ایک رات میری زندگی بدلنے والی ہے۔ وہ رات بہت ٹھنڈی اور پرسکون تھی، ہوا میں ہلکی سی نمی تھی اور آسمان پر بادل تیر رہے تھے۔ میں حسب عادت چھت پر بیٹھا ہوا تھا جب اچانک نیچے گلی میں کسی کے قدموں کی آواز آئی، جیسے کوئی لڑکی تیزی سے چلتے ہوئے میری گلی میں داخل ہو رہی ہو۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو وہ ایک لڑکی تھی، سفید شلوار قمیض میں لپٹی، بال کھلے ہوئے، ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ۔ مجھے حیرت ہوئی کہ رات کے 11 بجے کوئی لڑکی اکیلی گلی میں کیا کر رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ میرے گھر کے گیٹ کے سامنے آ کر رک گئی۔ میں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو اس نے سیدھا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں جلدی سے نیچے آیا اور دروازہ کھولا۔ سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی، چہرہ گورا، آنکھیں بڑی بڑی اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ جی، آپ کون؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ بولی، میرا نام حنزلہ ہے، پلیز مجھے ایک رات کے لیے پناہ چاہیے، میں بہت مشکل میں ہوں۔ میں حیران رہ گیا، نہ میں اسے جانتا تھا نہ وہ مجھے، اور وہ سیدھا میرے گھر آ گئی تھی۔ میں آپ کو نہیں جانتا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پلیز اللہ کے واسطے مجھے بس ایک رات کے لیے چھپنے دو، کل صبح چلی جاؤں گی۔ میں کچھ لمحے سوچتا رہا، دل کہتا تھا کہ نہ کرو، لیکن اس کی حالت ایسی تھی کہ انکار بھی نہ ہو سکا۔ میں نے سر ہلا دیا اور اسے اندر آنے دیا۔ وہ اندر آ کر سیدھی صحن کے کونے میں بیٹھ گئی۔ میں نے اسے پانی دیا، وہ لرز رہی تھی، جیسے کسی سے بھاگ کر آئی ہو۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ دھیرے سے بولی، مجھے وقت آنے پر سب بتا دوں گی، بس ابھی مجھے چھپنے دو۔ میں اسے دیکھتا رہا، دل میں ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا، خوف بھی تھا اور کشش بھی۔ میں نے اوپر اپنے کمرے میں گیا، لیکن نیند اڑ چکی تھی۔ دل میں ہزاروں سوال گھوم رہے تھے۔ وہ لڑکی کون تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ کس سے بھاگ رہی تھی؟ رات کے تقریباً 2 بجے نیچے سے آہٹ آئی۔ میں چونک گیا، آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو دیکھا وہ لڑکی صحن کے بیچ کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ تم ٹھیک ہو؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ مڑی اور مسکرائی۔ تم بہت اچھے ہو عدیل، تم نے میری جان بچائی ہے۔ کس سے بھاگ رہی ہو تم؟ میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی، پھر دھیرے سے بولی، میں شادی سے بھاگی ہوں۔ میرے گھر والے زبردستی میری شادی ایک ایسے آدمی سے کروا رہے تھے جسے میں پسند نہیں کرتی تھی، اور آج رات وہ لوگ مجھے زبردستی لے جا رہے تھے۔ میں بھاگ آئی۔ میرے اندر ایک جھٹکا سا لگا، اور سب کچھ نہیں معلوم۔ وہ بولی، بس تھک گئی ہوں، زندگی سے لڑتے لڑتے تھک گئی ہوں۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میری طرف دیکھ کر پہلی بار مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جو سیدھی دل میں اتر گئی۔ اگلی صبح وہ جاگ چکی تھی۔ دروازے پر ایک چھوٹا سا نوٹ رکھا ہوا تھا، عدیل، تم نے میری زندگی بچائی ہے، اگر قسمت نے ساتھ دیا تو پھر کبھی ضرور ملوں گی۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس کے بعد کئی دن تک میں اس کی گلی کے کونے پر جاتا جہاں وہ کھڑی ہوئی تھی، لیکن وہ کبھی واپس نہ آئی۔ مہینے گزر گئے، میں نے اسے بھولنے کی کوشش کی، مگر نہ بھول سکا۔ اس کی آنکھیں، اس کی مسکراہٹ، سب کچھ یاد تھا۔ پھر ایک دن اچانک مجھے ایک خط موصول ہوا۔ لفافے پر میرا نام لکھا ہوا تھا اور اندر صرف ایک جملہ، میں حنزلہ ہوں اور میں لوٹ آئی ہوں۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، جیسے وہ ابھی آ کر سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ اگلی ہی رات دروازہ بجا۔ میں نے دوڑ کر دروازہ کھولا اور وہ سامنے تھی، وہی سفید کپڑے، وہی مسکراہٹ، مگر اس بار اس کے ہاتھ میں میرا نام لکھا ہوا ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔
یہ میرا ماضی ہے، اور اگر تم چاہو تو مستقبل بھی تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس نے دھیرے سے کہا۔ میں حیران رہ گیا، میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ کیا تم مجھ پر بھروسہ کرو گے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ میں نے بنا کچھ سوچے سر ہلا دیا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میرا دل، میری زندگی، سب کچھ بدل گیا ہے۔ ہم صحن میں بیٹھے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس نے مجھے اپنا سارا قصہ سنایا، کیسے وہ اپنی دو زبردستی کی شادی سے بھاگی، کہاں کہاں چھپتی رہی، کیسے ہر لمحہ موت سے لڑتی رہی۔ میں ہر لفظ چپ چاپ سنتا رہا، اور دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ ایک اجنبی لڑکی میرے لیے اتنی اہم کیسے بن گئی۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آ گیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک رات اچانک گھر کے باہر کچھ گاڑیاں رکی، زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی۔ حنزلہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ وہی لوگ ہیں، وہ آ گئے ہیں، وہ کانپتے ہوئے بولی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، 4 آدمی تھے، شاید اس کے گھر والے یا وہ لوگ جن سے وہ بھاگی تھی۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، اسے اوپر چھت پر بھیج دیا اور خود نیچے آ گیا۔ کیا چاہیے آپ لوگوں کو؟ میں نے زور سے پوچھا۔ ایک موٹا سا آدمی آگے بڑھا۔ وہ لڑکی یہاں چھپی ہوئی ہے، ہمیں واپس چاہیے، یہ میرا گھر ہے اور یہاں کوئی نہیں ہے، میں نے ڈٹ کر کہا۔ وہ غصے میں چیخنے لگا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ شور سن کر محلے والے بھی باہر نکل آئے، سب اکٹھے ہو گئے۔ وہ لوگ دباؤ نہ ڈال سکے اور تھوڑی دیر میں واپس چلے گئے۔ جب میں چھت پر گیا تو حنزلہ کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے۔ عدیل، تم نے آج میری زندگی بچائی ہے، اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں اس کے سامنے خاموش کھڑا رہا، لیکن الفاظ نہیں تھے، بس دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ہم دونوں نے چھپ کر نکاح کر لیا۔ میرے گھر والوں نے تھوڑا اعتراض کیا، مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ حنزلہ بھی مضبوط نکلی۔ آج ہم دونوں چھوٹی سی دنیا میں خوش ہیں۔ جب کبھی ہم رات کے وقت چھت پر بیٹھتے ہیں تو وہ کہتی ہے، اگر اس رات تم دروازہ نہ کھولتے تو میری زندگی ختم ہو جاتی، اور میں مسکرا کر کہتا ہوں، شاید وہی رات میری زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو 1Z اسٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی سسپینس، محبت اور چھو لینے والی کہانیاں لاتے رہیں گے۔ اگلی کہانی میں کون سا موڑ آئے گا، یہ جاننے کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔